حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر ملک شام چلے گئے۔ ایک رات خواب میں اپنے آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا جفا ہے کہ تو ہماری زیارت کو نہیں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح سویرے ہی سواری تیار کی اور اس پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی طرف روضہ اطہر کی زیارت کے لیے روانہ ہو پڑے۔ وہاں پہنچ کر حاضری دی، روضہ انور کی خاک چہرے پر ملی اور خوب روئے۔ اتنے میں دیکھا کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ قریب تشریف لائے تو حضرت بلال ان سے لپٹ گئے اور عشق و محبت کے جذبے میں ان کے سروں پر بوسے دیے۔ ادھر مدینہ پاک کے لوگوں کو حضرت بلال کی آمد کا علم ہوا تو جوک در جوک آئے اور ملاقات کی۔ سب مدینہ پاک والوں کی تمنا تھی کہ حضرت بلال ایک دفعہ اذان دیں تو ہم سنیں۔ سب کو علم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ لوگ اس سے باخبر تھے کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو اذان دینے کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ صدیق اکبر، جب تم نے مجھے خریدا اور پھر آزاد کیا تھا، کیا اپنے واسطے آزاد کیا تھا یا خدا کے واسطے؟ آپ نے جواب دیا کہ خدا کے لیے آزاد کیا تھا۔ تب حضرت بلال بولے، جب تم نے مجھے خدا ہی کے لیے آزاد کیا ہے تو خدا ہی کے لیے مجھے اذان کی فرمائش نہ کرو، کیونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مجھے طاقت نہیں کہ کسی دوسرے کے لیے اذان دوں۔ اس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے۔ اس لیے اہل مدینہ نے حضرت امام حسن اور حسین کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ اے حسنین کریمین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی فرمائش فرما دیں۔ تو حضرت بلال ضرور اذان دیں گے۔ چنانچہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین تشریف لے کے آئے اور فرمانے لگے، اے چچا بلال، آج جو ہمارے نانا جان کے سامنے اذان دیا کرتے تھے وہ اذان سنا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے پر مجبور ہو گئے۔ جب اذان دینے کے لیے اس مقام پر چڑھے جہاں زمانہ رسالت میں اذان دیا کرتے تھے اور اذان شروع ہی کی تھی اور اللہ اکبر بلند آواز سے کہا تو مدینہ طیبہ میں ایک شور برپا ہو گیا، گویا مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ آ گیا ہے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سارا شہر ہل رہا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو سب مرد و زن، جوان اور بوڑھے اور بچے زارو قطار رونے لگ گئے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اب تو مدینہ پاک میں قیامت برپا ہو گئی اور کوئی مرد یا عورت شہر میں ایسا نہ رہا کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا ہو، رویا نہ ہو، کیونکہ اب لوگوں کے دلوں میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن کی یاد تازہ ہو گئی، جس سے لوگ تڑپ اٹھے۔ سب لوگ مدینہ طیبہ سے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ منقول ہے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ شہادت کہا اور رحمت للعالمین سامنے نظر نہ آئے تو حضرت بلال کے دل پر چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی
کہ اگلے کلمات اذان کے ادا ہی نہ کر سکے اور روتے روتے نیچے اتر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا روئے کہ آپ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔